پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان ایک نیوکلیئر کیپیبل ملک ہے. ان کے لیڈران کے اگر آپ بیانات سنیں یہاں کے لیڈران کے تو پتہ چلے گا کہ عوام کا درد جو ہے ان کے دل میں ہر وقت ایک دریا کی طرح بہتا رہتا ہے. اگر آپ ان کے دعوے سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ عوام میں ان سے زیادہ مقبول کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ ان کی بات چیت سنیں تو لگے گا کہ وہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں کے اندر ریولوشن برپا کر رہے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی میرپور خاص کے ایک ہسپتال میں سے پچھلے 6 یا 7 ہفتوں سے پانی نہیں نکل رہا. خواتین کے بچے جو ہیں وہ ہسپتال کے گیٹ کے اوپر ضائع ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. ہسپتالوں میں سے پانی نہیں نکل رہا, باقی سب کچھ ہو رہا ہے. اس ہسپتال کا قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو دوبارہ ویژولز دکھاؤں گا. پھر مقامی تنظیموں نے تہیہ کیا کہ جی اس نظام کو شرمندہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی اہتمام تو کرنا ہے. تو انہوں نے اسکول کے بچے اکٹھے کیے, ان کو یونیفارم کے اندر وہاں پر ہسپتال کے سامنے لے کے گئے, ان کے ہاتھوں میں ڈبے دیے. وہ بچوں نے انتہائی منظم انداز سے قطاریں بنائیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ ہسپتال کے دروازے کے پار جاتے اور وہاں سے نکالتے پانی کا ایک ایک ڈبہ اور اس کو پھینکتے باہر سڑک کے اوپر. وہاں پر آپ کو کہیں پر کوئی ہنگامہ نظر نہیں آیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں تمام لوگ منظم انداز سے کھڑے ہیں, کسی نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ایسا نہیں تھا کہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہسپتال میں سے پانی نہیں نکالنا کیونکہ باہر سڑک پر پانی زیادہ ہو جائے گا. سب کو ہسپتال کی اہمیت کا اندازہ ہے. بچوں نے جب یہ کام کیا تو پھر خیال یہ ہوا کہ شاید اس سے ہی نظام شرمندہ ہو جائے, لیکن بچے پانی نکال کے سمبولیکلی تھک گئے. پانی ناظرین میرپور خاص کے ہسپتال میں سے ابھی بھی نہیں نکلا. ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ موجود ہے, جن کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ڈسکشن کے اندر دیکھا ہوگا جو ہم نے آپ کو دکھائی جس میں ہسپتال میں سے پانی نکالنے کا معاملہ سامنے تھا. ڈاکٹر سعید اختر ناظرین CEO ہیں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ شفا ہاسپٹل. ڈاکٹر سعید صاحب کا یہ واحد تعارف نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جہاں پر بھی ہوا ایک ڈیزاسٹر, ہیومینیٹرین ڈیزاسٹر, وہاں پر انہوں نے کام کیا. انہوں نے غزہ کے اندر کام کیا ہے, انہوں نے ہیٹی کے اندر جا کے کام کیا ہے. سونامی جب آئی وہاں پر انہوں نے کام کیا. 2005 میں زلزلے میں یہاں پر کام کیا. 2008 میں بلوچستان میں جو زلزلہ ہے وہاں پر انہوں نے کام کیا. پچھلے سال کا جو فلڈ آیا اس میں کام کیا. امریکہ میں جو فلڈ ایک آیا وہاں پر انہوں نے کام کیا اور اس فلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. He is obviously doctor by profession and a brilliant doctor at that, highly decorated. بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا. پہلے تو میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ نے اتنی جگہوں پر کام کیا ہے اور مختلف قسم کے بھیانک نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے, انیفیشنسیز بھی دیکھی ہوں گی. یہ جو ہسپتال میں سے پانی نکالنے کا معاملہ ہے, یہ اس کا کوئی مثال ملتی ہے کہیں بھی؟ تھینک یو طلعت. میرا خیال یہ ہے کہ یہ میری انٹائر لائف میں جتنے بھی کرائسس سے یا سچویشن سے میں گزرا ہوں یا ڈیزاسٹر سچویشنس کو میں نے مینیج کیا ہے, اس میں ایک چیز جو بڑی ویوڈلی مجھے امپریس کرتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ اور عام طور پہ انتظامیہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام غزہ فار ایگزامپل, غزہ میں لوگوں نے اپنی یعنی جب ہم ہیلپ کرنے کے لیے گئے تو لوگ بس یہ تھا کہ جان نچھاور نہیں کی, باقی سب کچھ کیا انہوں نے. ایوری منٹ دے سیٹ کہ اچھا ہاؤ کین وی ہیلپ یو. اچھا اسی طرح جو مجھے 2005 کے زلزلے کی جو مثال ہے وہ امیزنگ مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میں نے 65 کی وار میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ 65 کی وار کے بعد جو جذبہ ہم نے دیکھا اور ایکچولی ہم نے جو گراؤنڈ پہ جذبہ دیکھا امیزنگ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سندھ میں جو یہ میرا پہلا ایکسپوجر ہوا کام کرنے کا, اٹ واز ایبسلیوٹلی ڈیواسٹیٹنگ ایکسپیرینس. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی وہ لیک آف ول آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. یعنی جس جگہ پہ بھی ہے کہ لوگ جاتے ہیں, NGOs آتی ہیں, ہیلپ کرتی ہیں, آبویسلی گورنمنٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہے, لیکن وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے وہ بالکل ہر جگہ آگے ہوتی ہے کہ اچھا آپ آئے ہیں, بہت شکریہ, ہاؤ کین وی ہیلپ یو. یہاں پہ کمپلیٹ ایبسنس انتظامیہ کا بہت آبویس. یہ آبویس. اچھا ذرا اس نقطے کو ذرا سنبھال رکھیں کیونکہ بعد میں نے بات اس کے اوپر کرنی ہے, انتظامیہ کی جو انیفیشنسی ہے, لیک آف ول ہے. ذرا ویسے ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ اس قسم کے ہسپتال کا غیر فعال ہونا اتنے طویل عرصے کے لیے اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے درمیان, اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, دیکھیے اول تو جو ہمارا اوور آل ہیلتھ کیئر اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کے سائڈ پہ وہ بہت پورلی آرگنائزڈ ہے. دوائیاں نہیں ہیں, سہولتیں اویلیبل نہیں ہیں, لیکن جو بھی ایک سسٹم ہے جس طرح سے بھی کام کرتا ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ مدد ضرور پرووائڈ کرتا ہے.
اچھا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہوتے ہیں یہ بیسکلی دے آر لائک ٹرشری کیئر ہاسپٹلس فار دا لوکل ایریا، اور اگر گرینڈ اسکیل میں دیکھیں تو وہ سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس ہوتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹی ہاسپٹلس تو نہیں ہیں لیکن موٹی موٹی سرجریز وہاں پہ اکثر ہو سکتی ہیں. کسی بھی ہاسپٹل کا سبمرج ہونا پانی کے اندر یہ صرف اس شہر کا نہیں، یہ پورے ایک ڈسٹرکٹ کا المیہ ہے. اور ایسے سچویشن میں ابھی میں آپ کو صرف یہ مثال دیتا ہوں کہ اس دفعہ میں جب امریکہ میں کام کر رہا تھا نارتھ ڈکوٹا میں ورسٹ فلڈ ان دا ہسٹری آف نارتھ ڈکوٹا، مائنوٹ ایک چھوٹا سا شہر وہاں آیا، آلموسٹ آدھے زیادہ ٹاؤن سبمرج ہو گیا اس کے اندر. لیکن جو سب سے بڑی مثال تھی کہ وہ صبح سے لے کے رات تک والنٹیئرز جو تھے وہ، اور انکلوڈنگ مائی سیلف، جو ریت کی بوریاں لگا کے ہم پانی کو روکنے کی کوشش کرتے رہے. ایونچولی پانی اسپل اوور ہوا لیکن جو کیٹاسٹرافک ریزلٹس اس کے ہو سکتے تھے اس سے میں بھی 10% بھی نہیں ہوئے بیکاز ایوری بڈی پچڈ. یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں یہ اس سے ایگری کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے، لیکن کیا کہ کراچی سے ہیوی مشینری ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی. اور دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ یہ ہسپتال ایک دن میں نہیں بنتے، اس میں کروڑوں روپے کی مالیت کی مشینری ہے، کروڑوں روپے کی، جو کہ اس وقت پانی میں سبمرجڈ ہے. پھر وہاں پہ ہمارے ہوتے جب ہم میر خاص میں تھے تو 4 سانپ اسی ہاسپٹل کی پریمیسز میں نکلے. فارچونیٹلی کسی کو کاٹ نہیں سکا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے خود 4 سانپ مارے ہیں اندر سے، کیونکہ پانی بلوں میں گیا ہے تو وہاں سے سانپ نکل رہے ہیں. تو یہ اس میں مجھے بریک لینا ہے. تو بنیادی بات جو ابھی تک آپ نے بہت ساری بنیادی باتیں کی، لیکن جس پر ہم بریک لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام ضلع کا صحت کا نظام غیر فعال بیک بون ہے. تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ 6-7 ہفتے سے ٹوٹی ہوئی ہے، نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، ریپیئر ہو سکتی تھی لیکن ٹوٹی ہوئی ہے. اور ہم سب یہ سن رہے ہیں کہ ہم نے کتنی اچھی مدد کا انتظام کیا ہے. میرپور خاص کے ہسپتال کی کہانی ناظرین تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کی کہانی ہے، لیکن ہم اسی کہانی پر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کے تجربے سے اور بھی مستفید ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.